جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی، آج وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے۔ اسے مسلکی پاکستان، ایک خاص مسلک کا پاکستان بنایا جا رہا ہے اور کوششیں ہو رہی ہے مزید سے مزید۔ دوستو، ایسی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں جو ان تکفیری ٹولے اور دہشت گردوں کے ہاتھ میں ایسی چیزیں دے دے گا کہ یہ تفرقہ اور لڑائی گلی گلی جائے گی۔ یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کی بنیادوں کو ڈھا رہے ہیں، اسے مس کر رہے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا تھا، یہ لوگ سارے ملوث ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں، مسلسل میٹنگیں ہو رہی ہیں، سودے بازیاں ہو رہی ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، واللہ بخدا 1400 سال سے چاہے بنو امیہ ہوں، چاہے بنو مروان ہوں، چاہے بنو عباس ہوں، ہمیں اہل بیت سے جدا نہیں کر سکے، ہمارے مولا حسین سے جدا نہیں کر سکے، اور ان کے دشمنوں کو ہمارے دل میں نہیں لا سکے۔ ہم کل بھی اہل محمد کے دشمنوں سے بیزار تھے اور آج بھی بیزار ہیں اور قیامت تک بیزار رہیں گے۔ دوستو، اہل بیت کے ماننے والوں، شیعہ سنی حسینیوں، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا ان ظلم کی دیواروں کو گرانے کے لیے، ان ظلم کے ایوانوں کو گرانے کے لیے، اور قائد اعظم اور محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے۔ ہمیں خواب غفلت سے نکلنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، مار کٹائی ہوتی تھی، تو حضور پاک نے تو کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو کوڑے نہیں لگائے، اور پھر بعد میں بھی یہ ہوا، آپس میں بھی لڑتے رہے، تو کہاں اس کی سزا کہاں ہے؟ اور پھر جتنے فقہاء ہیں، ائمہ فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، حنبلی، اسی سے ہی ہوگا نا، کہاں سے نکال کے لے آئے یہ سزا؟ موت کی سزا، وہ بھی موت کی، وہ کہاں سے لے آئے؟ وہ کوڑوں کی سزا نہیں ثابت کر سکتے، موت کی کہاں سے آ جائے گی؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اصحاب کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے کو کہوں گے۔ ہمارے تو مجتہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کے مقدسات کا احترام کرو، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن احترام اور بات ہے، کسی کی بات نقل کرنا اور ہے۔ ہم یہ فرق ہے اس میں، یہ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اصحاب کی توہین ہی شروع کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہیں وہ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجداری ترمیمی بل 2021 298 کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بل ملک عزیز کے امن کو تہہ بالا کرنے، فرقہ واریت کا ماحول پیدا کرنے اور ملک دشمن کو طاقتور کرنے کی سازش ہے۔ یہ بل شرعی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے قانون بناتے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو شرعی نقطہ نظر کو لازمی پیش نگاہ رکھنا چاہیے تھا۔ میرا سوال ہے، یہ جو بل منظور کیا گیا ہے، اس قسم کی سزائیں کہیں شریعت میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال ہے، اور ہم عوام اور اپنے صف کے لوگوں سمیت بیٹھنے والے، اٹھنے والے، علاقہ میں رہنے والے پاکستان کے شہری اس بل کو پھر ایک بار مسترد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل کو جماعت اسلامی کے ممبر مولانا چترالی صاحب نے پیش کیا، جس پر سراج الحق صاحب جو کہ ان کی پارٹی کے بڑے ہیں، انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اس بل کا نام توہین صحابہ ترمیمی بل ہے۔ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص توہین صحابہ کا مرتکب ہو اسے 3 سال قید کی سزا سے بڑھا کر عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ اس بل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2021 میں پاکستان میں ایک قانون پیش ہوا تھا کہ جس میں توہین صحابہ کے مرتکب شخص کو 3 سال قید کی سزا کا
کہا گیا تھا، لیکن اب اس میں ترمیم کر کے اس کو بڑھایا گیا ہے، سزا کو عمر قید کی طرف لے جایا گیا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اکثر آبادی وہ اہل سنت کی ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی شیعہ بھی یہاں موجود ہے، اور اقلیتی غیر مسلم کمیونٹیز بھی یہاں اس پاکستان میں آباد ہیں، بڑی تعداد کے اندر آباد ہیں۔ ان میں ہندوز کی بڑی تعداد ہے، کرسچنز ہیں، اور دیگر اقلیتی برادری یہاں پہ رہتی ہے۔ پاکستان میں بلاسفیمی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بلاسفیمی کا الزام اپنے مخالف پر لگا کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، بلکہ ہمارے پاکستان کے حالات اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں، مختلف کیسز ہیں، میڈیا ریکارڈ موجود ہے کہ توہین رسالت پر جو سزا کا قانون ہے، اور جس پہ ہمارے ہاں انتہا پسند مذہبی جماعتیں یہ نعرہ لگاتی ہے من سب نبیا فاقتلوہ، وہ قانون کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں، عدالت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور جو شخص جس پر الزام لگایا جاتا ہو، جس پہ ثابت نہ ہو، الزام لگا دیا جائے، اس کو وہ جا کر سرطن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ مثلا پنجاب کے گورنر جناب سلمان تاثیر صاحب، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ قانون، اس کا استعمال غلط ہے اور کالا قانون ہے، جس پر انہی کے گارڈ نے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ان کو قتل کر دیا، ان پہ فائر کھول دیا اور انہیں مار دیا۔ اسی طرح یہاں آسیہ بی بی ہیں جو مائنورٹیز میں سے ہیں، ہماری مسیحی برادری میں سے، اور ایسے افراد کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ انہیں بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا، مائنورٹیز کے اندر گھر ان کے جلا دیے گئے، ان کو مار دیا گیا۔ پھر توہین صحابہ کا الزام لگا کر ہمارے ہاں شیعہ برادری میں سے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو شیعہ ذاکر ہیں عاشق حسین صاحب، ان کا پنجاب میں ان کا مرڈر ہوا، مجلس کے دوران میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ یوٹیوب دیکھیں گے تو ان پر ویڈیوز بنائی گئی ہیں کہ انہوں نے توہین کی تھی۔ اگر اب یہ جو توہین کا لفظ ہے، جس طرح کہ اس بل کے بارے میں بل کو پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس سے ٹیررزم رکے گا، میرے اس بل کے اوپر چند تحفظات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کیا دہشت گردی اسی وجہ سے ہے کہ لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ افغان جہاد کے اندر ہمارا حصہ بننے کے بعد ہوئی ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ رشیا نے آ کر وہاں پہ صحابہ کی توہین کی تھی، یا طالبان جو تھے تو وہ دفاع صحابہ کے لیے کام کر رہے تھے، کچھ ایسے واقعات نہیں تھے۔ تو امریکہ ڈالر سے جو جہاد شروع ہوا، اس کے بعد یہ ساری پاکستان کے اندر لہر شروع ہوئی، اور پھر دور آمریت کے اندر جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو امریکی ڈالروں کے ذریعے بیچا گیا، فروخت کیا گیا، پھر پاکستان میں اس طرح آگے جو دہشت گردی بڑھی، جس کا بڑا حصہ نشانہ وہ شیعہ افراد بھی بنے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر شیعوں کو مارا گیا اس نام کے اوپر کہ جی یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو لوگ جن پر الزام ہے وہی مارے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نام لے کر یہ کہہ دیں جناب کہ یہ لوگ صحابہ کے توہین کے مرتکب ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے، کیا کسی قانون کے اندر یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ اس توہین کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے ہاں جس شخص کا دل کرتا ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے کہ جی یہ توہین رسالت اس نے کی ہے، توہین صحابہ کی ہے۔ اس بل کو نام تو یہ دیا جا رہا ہے کہ توہین صحابہ اور اہل البیت کا، لیکن جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں صرف صحابہ کا نام ہے۔ مشہور ہمارے ہاں یہ کرایا جا رہا ہے، شاید میں درست سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں، واللہ عالم، لیکن جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ توہین صحابہ کا بل ہے۔ تو توہین صحابہ کی جو تعریف ہے پہلے تو وہ کی جائے۔ ہمارے ہاں اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر توہین کے اوپر پہلے ججز حضرات یا بیوریکریٹ سے، یہ جو اس ملک کا نظام چلاتے ہیں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر، وہ اس کو طے تو کریں کہ توہین کسے کہتے ہیں، ایک شخص توہین کا مرتکب کب ہوگا؟ کیا تنقید کو توہین کا نام قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں اگر میں اس آیت کو پڑھوں اور آپ کو بتاؤں نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو مجھ پہ بھی شاید آپ توہین کا الزام لگا دیں۔ یا جو شخص بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا، اگر وہ یہ کہے کہ صحابہ میں ایسے افراد تھے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ میں ایسے افراد موجود تھے، تو آپ تو کہیں گے کہ بھائی تو گستاخی کی بات کر رہا ہے، توہین کی بات کر رہا ہے، اس پہ پرچہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔
چور رستوں سے بل پاس کروانا، اور پھر آخری دن دھڑ دھڑ دھڑا دھڑ 10 بلوں کو سینٹ میں پاس کروانا۔ کیا قیامت آ رہی تھی کہ آخری دن اتنے بل پاس کروائے؟ جی پہچانو اپنے سیاسی مخالفوں کو، جی پہچانو میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آخری دن میں جا کر 1-2 بل تھوڑی پاس ہوئے ہیں، کئی بل انہوں نے اپنی پسند کے پاس کروائے۔ تو نئے قانون کی ضرورت نہ صحابہ کے دفاع کے لیے، نہ امہات کے دفاع کے لیے ہے، نہ اہل البیت کے دفاع کے لیے۔ یہ نیا قانون اس لیے نہیں بنا۔ نیا قانون بنا ہے یا بنوایا گیا ہے اس طبقے نے کیا ہے جنہوں نے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لباس پہنانا ہے، صحابہ والا پروٹوکول دینا ہے، اور صحابہ کے طور پر انہیں پیش کرنا ہے، صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ پہ۔ جبکہ وہ افراد وہ متنازع ہیں، وہ افراد مسلم نہیں ہیں اہل سنت کے حامی۔ اہل سنت میں شیعہ کی نسبت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، بنو امیہ کے ان افراد کے بارے میں، کہ آیا یہ صحابہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اہل سنت کی زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ کہ مت کہو یہ بات کہ صحابہ کی توہین پر سزائے موت، یہ بات عقل مندی نہیں ہے۔ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات نہ کہو کہ کسی صحابی کی توہین پر سزائے موت، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ مت کہو یہ بات، اس لیے کہ پھر سوال اٹھ سکتا ہے کہ صحابی جو پیغمبر کا ساتھی ہے، پیغمبر کا ماننے والا ہے، پیغمبر کا خادم ہے، اس کی توہین پر سزائے موت تو جو نفس رسول ہو اور اس کی صرف توہین ہی نہ کی جائے، اس کے سامنے تلوار اٹھائی جائے، تو بتاؤ کتنی مرتبہ سزائے موت تجویز کرو گے؟ میں نے ان کو سکھایا اور روکا۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، 25-27 سال کے عرصہ گزرا ہم نے سب چیزوں کو، اور یہ جو قانون ہے، اس قسم کے جو قوانین تھے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو ہم نے پارلیمنٹ سے رد کرا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا۔ کوئی سازش تشیع کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ انہی اماموں کو ہم نے سینٹ تک پہنچایا۔ اب آئے نا آپ میں سے کوئی اٹھے اور جا کر کسی کو سینٹ تک پہنچائے۔ ہم نے پہنچا کے ایک نمونہ آپ کے لیے قائم کیا۔